بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد درود پاک پڑھنا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی فإنہ من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ فإنها منزلة فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا هو ومن سأل لی الوسیلة حلت له الشفاعہ۔ یہ بہت سی کتابوں میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں حتیٰ کہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں صلو علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، بے شک یہ جنت میں ایک مقام ہے، یہ اللہ کے بندوں سے صرف ایک بندے کے شایان شان ہی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں جو میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اذان کے بعد درود شریف اور پھر دعائے وسیلہ کرنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم سعادت ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ اور شفاعت مصطفیٰ کے حصول میں ایک اور بڑی خوشخبری بھی ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر حیثمی فرماتے ہیں فیہ بشری عظیمہ لقائل ذلک انہ یموت علی الاسلام اذ لا تجب الشفاعت الا لمن هو كذلك وشفاعته صلی اللہ علیہ وسلم لا تختص بالمذنبین بل تکون برفع الدرجات۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں یہ کام کرنے والے یعنی بعد از اذان درود اور دعائے وسیلہ کرنے والے کے لیے عظیم خوشخبری یہ ہے کہ وہ اسلام پر مرے گا۔ حضور اس کو اسلام پر مرنے کی خوشخبری دے رہے ہیں، کیونکہ شفاعت اسی کے لیے واجب ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہو۔ اور یاد رہے کہ کاملین کو بھی شفاعت مصطفیٰ سے حصہ ضرور ملے گا، کیونکہ شفاعت مصطفیٰ کی کئی صورتیں ہیں، جیسے کہ علامہ حیثمی فرماتے ہیں فالشفاعت الواجبۃ لسائل الوسیلۃ اما برفع درجات او تضعیف حسنات او باکرامہ بایوائہ الی ظل العرش او کونہ فی مروج او علی منابر او الاسراع بهم الى الجنہ او غیر ذلک من خصوص الکرامات الواردۃ لبعض دون بعض۔ فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ کا سوال کرنے والے کے لیے جو شفاعت واجب ہوتی ہے، یا وہ رفع درجات کی صورت میں ہوگی، درجات بلند ہوں گے، یا نیکیوں کے بڑھنے کی صورت میں ہوگی، یا عرش کے سائے میں ٹھکانہ ملنے کے اعزاز کی صورت میں ہوگی، یا جنتی چراگاہوں یا جنتی ممبروں کے ساتھ ہوگی وہ ملیں گے، یا جلدی جنت میں داخلے کی صورت میں ہوگی، یا اس کے علاوہ خصوصی کرامات کے ساتھ ہوگی جو کسی کسی کا مقدر ہوتے ہیں، حضور کی شفاعت کے ساتھ وہ مل جائیں گے۔ تو شفاعت مصطفیٰ سے ہر ایک کو حصہ ملے گا، خواہ کو مقربین سے ہو خواہ مذنبین سے ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اس حدیث کے حوالے سے چند مزید اہم باتیں اگلی ویڈیوز کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بحرمت سید العالمین۔